حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے نبی تھے جن کی ساری زندگی تکلیف اور آزمائشوں میں گزری، اور آپ بھی اس پر ثابت قدم رہے۔ آپ نے آزمائش میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت بخشی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کے لیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کا لکھا ہوا خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سب بھائیوں کو آگاہ کیا کہ میں آپ کا بھائی ہوں جس کو بچپن میں آپ کنویں میں پھینک کر گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سن کر انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اپنے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی کہ میری قمیض ابا جان کے چہرے مبارک پر ڈالنا تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب ہمارے بابا جان کی بینائی واپس آ جائے تو آپ سب گھر والے میرے پاس مصر میں تشریف لے آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اور گھر والوں کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھی ان کے ہمراہ بھیجیں۔ یہودا جیسے جیسے مصر سے کنعان کی قریب جا رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کرتے کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ رہی تھی۔ اس کا ذکر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں سے کیا۔ اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح سے بیان کیا گیا۔ یعقوب کہنے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں بوڑھا سٹیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یعقوب کے پوتوں نے کہا آپ علیہ السلام بھی اس پرانی بات پر اڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو۔ یہودا جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کے اپنے باپ کے پاس گئے تو انہوں نے کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا۔ آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئی، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے سب بیٹوں کو معاف فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 72 یا 73 خاندان کے لوگوں کے ہمراہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی بڑے جلوس کے ساتھ اپنے خاندان کا استقبال کرنے کے لیے مصر کے دونوں اطراف کھڑے تھے۔ لشکر کی بہت ہی زیادہ تعداد دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا کہ یہ فرعون مصر کا لشکر تو نہیں؟ یہودا نے جواب دیا ابا جان یہ آپ کے بیٹے حضرت یوسف کا لشکر ہے جو آپ اور آپ کے گھر والوں کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت یعقوب کو فرماؤ ذرا اپنا سر اوپر اٹھا کے دیکھو، آسمانوں کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں، جو آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے جدا ہونے کے غم میں روتے رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لختے جگر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے۔ 40 سالوں کے بعد ہونے والی ملاقات نے باپ اور بیٹے کی آنکھوں نم کر دیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر دربار میں چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دیتے ہوئے تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ اس تخت شاہی کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور سوتیلی ماں بھی موجود تھی۔ اس کے بعد ادب شاہی کے احترام میں سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیم تھا جو اس وقت جائز تھا۔ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم سے فرمایا ابا جان یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا ہی احسان کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے کیس سے نکالا، آپ سب کو گاؤں سے لا کر مجھ سے ملاقات کروا دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، یعنی کہ میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے والد سورج اور والدہ چاند ہیں، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اس نے ساری بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی، اس لیے بنی اسرائیل کو یہاں حکومت مل گئی اور وہ مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔